سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی نشست میں صحیح مسلم کی ایک روایت کا مطالعہ کیا تھا جس کا رقم 158 ہے۔ یہ روایت ہم نے پڑھ لی، اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا۔ اس میں قیامت کی 3 نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ ایک سورج کا اپنے مغرب سے طلوع ہونا۔ اس وقت سورج کے لیے ایک مشرق ہے، وہ غروب ہوتا ہے اس سے بالکل الٹ سمت میں جا کے، وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ دوسرے دجال، اور تیسرے زمین کا جانور۔ ان 3 نشانیوں کے بارے میں اس روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ جب یہ نمودار ہو جائیں گی تو کسی کو پھر اس کا ایمان نفع نہیں دے گا، یعنی گویا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، قیامت کے مرحلے میں لوگ داخل ہو گئے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اس پر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں۔ زمین کے جانور سے کیا مراد ہے، اس پر بھی بات ہو چکی ہے۔ دجال کے بارے میں بات نہیں ہوئی تھی۔ اس روایت میں تیسری نشانی یہی بیان ہوئی ہے۔ اس کو سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد پھر اس باب کی آخری روایت ہے جس میں وہ سب نشانیاں ایک ہی جگہ بیان ہو گئی ہیں جو قیامت کے وقوع کی نشانیاں کہی جا سکتی ہیں۔ میں ابتدا میں بیان کر چکا ہوں کہ ایک قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت قریب آ گئی، اس میں تو خود رسول اللہ کی بعثت بھی اس کی ایک نشانی ہے، یعنی نبوت ختم ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والے ہیں۔ پھر وہ 2 نشانیاں جو ہمارے زمانے میں نمودار ہوئی ہیں اور جن کو اس وقت بھی ہر شخص بچشمِ سر دیکھ سکتا ہے، ان کی تفصیلات عرض کرتی تھی۔ قیامت کی وہ نشانیاں جن کے بعد ایک درجے میں حجاب اٹھنا شروع ہو جائے گا، اسی لیے یہ فرمایا ہے کہ پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ وہ 10 ہیں اور ایک ہی روایت میں بیان ہوئی ہیں، اور وہی اس باب کی آخری روایت ہے۔ اس کے بعد تفصیلات ہیں، یعنی انہی 10 نشانیوں کی تفصیلات میں بہت سی روایات، بہت سے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ ان کا ہم الگ سے مناسب سمجھیں گے تو مطالعہ کریں گے، لیکن یہ باب اس اگلی روایت پر پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ دجال، اس پر میں نے لکھا ہے، یہ بڑے دغا باز، فریبی اور مکار کے معنی میں اس میں صفت ہے۔ یعنی پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ دجال کسی شخص کا نام نہیں ہے، یہ اسم علم نہیں ہے، یعنی کوئی پراپر ناؤن نہیں ہے، کسی شخص کے نام کے طور پر یہ لفظ نہیں آیا، بلکہ یہ کیا ہے، یہ ایک ایڈجیکٹو ہے، اس میں صفت ہے۔ جس طرح سے حور کی بحث میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جب لفظ حور خود ہماری زبان میں استعمال ہونے لگا تو یہ تاثر بن گیا کہ یہ کوئی الگ مخلوق ہوگی، درحال کہ وہ بھی ایک صفت ہے، ایک ایڈجیکٹو ہے، یعنی عورتوں کے حسن کو، جمال کو، ان کی خوبیوں کو بیان کرنے کے لیے قرآن نے بہت سے الفاظ استعمال کیے ہیں، ان میں ایک لفظ حور بھی ہے۔ یہاں لفظ دجال ہے، تو الدجال یا دجال، اس کا عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے بڑا دغا باز، یعنی یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں غفار، بالکل اسی طرح سے یہ لفظ بنا ہے دجال۔ یہ بڑے دغا باز، فریبی اور مکار کے معنی میں اس میں صفت ہے۔ پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کسی شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک ایڈجیکٹو ہے، ایک اس میں صفت ہے۔ اس باب کی روایتوں میں اس کا ذکر مختلف ناموں سے ہوا ہے، یعنی اس میں کبھی کوئی چیز ساتھ آ جاتی ہے موصوف کے طور پر، کبھی کوئی چیز، لیکن الدجال باقی رہتا ہے۔ اس کا ذکر مختلف ناموں سے ہوا ہے، جن میں سے ایک، یعنی ایک جگہ یہ پوری ترکیب استعمال ہوئی ہے اور وہ پھر مختلف روایتوں میں آ گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جن میں سے ایک المسیح الدجال بھی ہے۔ گویا پورا نام کیا ہے؟ المسیح الدجال۔ روایتوں میں یہ اسی طرح آیا ہے۔ اس روایت میں جو زیر مطالعہ ہے، یہ دیکھیے یہاں پر بھی الدجال ہی کا لفظ ہے،
بہت سی روایتوں میں اسی طرح آتا ہے، لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان میں یہ پوری بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ وہ المسیح الدجال ہوگا۔ یہ اسی طرح کی ترکیب ہے جیسے کسی شخص کو النبی الکاذب کہا جائے، یعنی کسی شخص کو آپ کہیں کہ فلاں شخص کیا ہے، النبی الکاذب، تو کیا مطلب ہوگا؟ یعنی کاذب کا مطلب ہے جھوٹا، تو النبی الکاذب جھوٹا نبی۔ اسی طریقے سے یہ ہے المسیح الدجال، تو دجال کے کیا معنی ہیں؟ فریبی، دغا باز، تو کیا مطلب ہوا؟ دغا باز اور فریبی مسیح، یعنی یہ ہے پوری ترکیب کا مطلب، المسیح الدجال، دغا باز، فریبی مسیح۔ لفظ النبی جس طرح اصطلاح بن چکا ہے، یعنی اب جب ہم لفظ نبی بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ جھوٹا نبی، تو جھوٹا نبی میں جھوٹے کے لفظ سے میں بھی آپ بھی سب واقف ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، نبی سے بھی واقف ہیں کہ وہ ایک اصطلاح ہے۔ یعنی یہاں اب نبی کے لغوی معنی کی ضرورت نہیں ہوتی دیکھنے کی، نبی ایک اصطلاح ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن لوگوں کو بھیجا جاتا ہے کہ وہ جا کر قیامت کی خبر دیں، قیامت کی منادی کریں، ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ تو ایک اصطلاح جب اس طریقے سے زبان کا حصہ بن جاتی ہے تو پھر اس کے لغوی معنی کی طرف نہیں جاتے، یعنی النبی الکاذب کا مطلب یہ نہیں ہوگا عربی زبان میں یا اردو میں بھی بولیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جھوٹا خبر دینے والا اور مراد ہے اس وقت جو آدمی ٹیلی ویژن پر خبریں پڑھ رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک اصطلاح ہے، نبی کاذب کا مطلب ہوگا جھوٹا نبی۔ اسی طرح سے المسیح الدجال کا مطلب ہے جھوٹا یا فریب دینے والا مسیح۔ تو نبی کا لفظ جس طرح اصطلاح ہے، لفظ المسیح کا معاملہ بھی یہی ہے، یعنی جیسے نبی ایک اصطلاح ہے، وہ اب لغوی مفہوم سے اوپر اٹھ کر ایک اور چیز بن چکا ہے، یہی معاملہ لفظ مسیح کا ہے۔ اسے کسی طرح بھی اس کے لغوی مفہوم میں نہیں لیا جا سکتا، یعنی جیسے نبی کاذب کے الفاظ بولے جائیں تو کوئی آدمی اس کا اگر وہ ترجمہ کرے جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو وہ ایک غلط بات کرے گا، جہالت کی بات کرے گا۔ اسی طرح لفظ مسیح کا بھی ایک لغوی مطلب ہے، لیکن یہ اس معنی میں اب نہیں لیا جا سکتا، یہ اصطلاح بن چکا ہے۔ پھر یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ وہی بات کہنا مقصود ہوتی تو جو علماء نے بالعموم اس سے سمجھی ہے، تو اس کے لیے موضوع ترکیب الدجال الممسوح کی تھی، یعنی اگر وہی بات کہنی ہوتی تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ المسیح کا لفظی استعمال نہ کیا جاتا کیونکہ وہ اصطلاح بن چکا ہے۔ المسیح کے لغوی مفہوم میں جو لفظ عربی میں بولیں گے وہ کیا ہے؟ الممسوح۔ تو الممسوح کا مطلب ہمارے ہاں یہ لے لیا گیا کہ وہ جس کی آنکھ پر ہاتھ پھیر کر اسے ایک آنکھ سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح اور بہت سے معنی لوگوں نے بیان کیے، اور پھر گویا یہ بتا دیا کہ دجال گویا ایک شخص ہے، اور یہ وہ شخص ہوگا جس کی یہ صفت ہے کہ اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، یہ معنی کیے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ عربی زبان بلکہ دنیا کی کسی زبان کے اصول پر بھی صحیح نہیں ہے۔ الدجال کو صفت کے مقام پر رکھ کر اس سے پہلے لفظ المسیح کا استعمال اس کے لیے کسی طرح موضوع نہیں ہے۔ تو یہ میں نے تنقید کی ہے ان لوگوں کی رائے پر جو اس طرح اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ لفظ المسیح پر الف لام ہمارے نزدیک عہد کا ہے، یعنی المسیح اس پہ الف لام ہے۔ رسول اللہ نے مسیح الدجال نہیں کہا، فرمایا المسیح الدجال، یہ فرمایا ہے۔ تو الف لام عہد کا ہے۔ عہد کا کیا مطلب ہے؟ جیسے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لوں اور یہ کہوں کہ نبی کریم نے فرمایا، تو کسی مسلمان کو اس وقت یہ سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی کہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں۔ عربی زبان میں جب کوئی لفظ اس طرح کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو اس پہ ایک الف لام لاتے ہیں، اس کو عہد کا الف لام کہا جاتا ہے، جیسے انگریزی زبان میں آپ دی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب ظاہر ہے کہ نبی تو حضرت موسیٰ بھی ہیں، وہ حضرت مسیح بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، لیکن ہمارے عرف میں پھر نبی کریم سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی شخصیت مراد ہوتی ہے۔
تو مسیح کا معاملہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، یعنی مسیح یہودیوں کے ہاں ہر نبی مسیح تھا، ان کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ جب کسی کو نبوت ملتی تھی تو پہلے جانے والا نبی، پے در پے نبی آ رہے تھے، کفینا من بعدہ بالرسل کہا ہے نا قرآن نے، ایک کے بعد دوسرا نبی، تو جب دوسرا نبی آ جاتا تھا تو پہلا نبی اس کے سر پر تیل کی چند بوندیں ڈال کر مسا کرتا تھا اسے، اس سے یہ لفظ بنا مسیح، یعنی گویا یہ اس کی طرف سے اعلان ہے کہ اس کا تقرر ہو گیا ہے، یہ اب اللہ کا پیغمبر ہے، تو سارے نبی مسیح کہلاتے تھے۔ اس میں یہ پیشین گوئی کی گئی کہ ایک وہ آئے گا جو پیدائش سے خدا کا مسیح ہوگا، یعنی اس کو کسی کے تعارف کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ اپنا تعارف آپ ہوگا۔ تو حضرت مسیح بن باپ کے پیدا ہوئے اور بچپن میں انہوں نے اپنے پیغمبر ہونے کا اعلان کیا، اس وجہ سے وہ المسیح کہلاتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں یہ المسیح کا لقب ان کے لیے استعمال ہوا ہے، جس طریقے سے میں نے عرض کیا کہ اب النبی ہمارے لیے ایک شخصیت ہے جس کو ہم جانتے ہیں، تو المسیح کا مطلب ہے حضرت مسیح علیہ السلام، یعنی انہی کا ذکر ہوگا جب بھی ہوگا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ المسیح الدجال یعنی وہ مسیح جو فریبی دغا باز ہوگا اور یہ دعویٰ کرے گا کہ میں مسیح ہوں اور اس میں جھوٹ بول رہا ہوگا۔ تو جیسے النبی الکاذب ایک اصطلاح ہے، اسی طرح المسیح الدجال بھی ایک تعبیر بن گئی، یعنی جھوٹا نبی۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ شخص جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، اور المسیح الدجال وہ شخص جو مسیح ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے گا۔ یہ لفظ کے معنی ہے جس کو میں نے واضح کیا۔ یہ ابھی کافی مفصل بحث ہے، اس کو اگلی نشست میں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔